بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان آفتاب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے بی ٹی وی۔ ہم کچھ ٹائم پہلے ایک اسلامک کنٹینٹ کے اوپر ویڈیوز بناتے تھے، بیچ میں کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم نہیں بنا پا رہے تھے۔ اب ہم نے ایک لاسٹ مولانا صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو کی، اس کے بعد ہم نے ایک سروے کیا، کچھ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ سوال جواب کے اوپر جو ہے نا ایک ان کے ساتھ نشست رکھیں جس میں جو ہے آپ کے سوال ہوں اور مختلف علماء جو ہیں وہ جواب دیں۔ تو زیادہ تر ہمارے ساتھ موجود ہوا کہ نہیں ہے مولانا صاحب، مولانا دانیال صاحب، ان کے ساتھ ہم جو ہے ہفتے کے اندر ایک دن ضرور ویڈیو بنایا کرنی، اور آپ کے سوال ہوں گے، آپ ہمیں کامنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر پہ بھی میسج کر سکتے ہیں کہ یہ سوال ہے ہمارا، ان سے پوچھ کے آپ اس کا جواب دیں۔ تو انشاءاللہ ہم ضرور ان سے پھر شیئر کریں گے اور ان کا اس کا قرآن و حدیث سے جواب لیا کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا دانیال صاحب۔ میرا خیال ہے تعارف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تعارف جو ہم ان کا پہلے بھی کرا چکے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب ورحمۃ خیریت اللہ سے ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا، جزاک اپنا اللہ۔ قیمتی وقت نکالا، اور آپ نے ہم سے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے وہ اس کی اجازت دی کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ بھی آؤں گا اور ویڈیو جی کیوں نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ تو مولانا صاحب ہم نے ایک سروے کیا تھا، اس میں کچھ سوال لیے تھے۔ اس اچھا میں سے جو ہمارا پہلا سوال تھا وہ تو یہ تھا کہ کہنا میں کچھ ایک بھائی ہمارے، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھی شیئر کی، انہوں نے اس سے حوالہ دیا کہ آپ لوگ جو ہے جب عمرہ کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ آب زمزم لے کر آتے ہیں، اچھا آب زمزم لا کے جو ہے یہاں پہ آپ تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا تو جب ہم نیاز بانٹتے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں، جو کہ میرا ایسا کوئی وہ نہیں ہے، میرے پاس تو یہ سوال ہے تو میں اس سوال آپ سے کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے اس کا جواب آپ کے توسط سے ان کو مل جائے گا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ جس ٹائم خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ مقام ابراہیمی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتا ہے وہاں پہ جس ٹائم آپ جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی آپ دیکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ جب ہم یہاں زیارت کرنے جاتے ہیں قبر پہ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ان کا سوال تھا، میں نے آپ کے آگے رکھ دیا، اس کا آپ قرآن و حدیث کے مطابق اگر جواب دیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا وہ دوبارہ موقع دیا، اور یہ ایک اچھی نشست کا آپ نے انعقاد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ لوگوں تک خیر کی بات پہنچاؤ جو بھی مجھ سے ملتی ہے، اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ تو علم جو ہم نے سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، وہ اسی لیے پڑھا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی عمل آئے اور ہم سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو سوشل میڈیا آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جی کہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنی بات کو جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچا سکتے۔ بالکل۔ اور پھر کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح چاہ رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کا سوال کرنا کوئی بطور طنز کے نہیں ہوتا، وہ بالکل ایسے ہی نالج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے جو ہے نا وہ اچھا جواب ملے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو، تو اس حوالے سے وہ سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنا بھی چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے تو آپ اہل ذکر سے اس کے بارے میں سوال کر لیں، پوچھ لیں۔ اہل ذکر سے مراد کیا ہے کہ جس فیلڈ کا سوال ہے تو اس فیلڈ کے ماہرین سے آپ سوال کریں۔ تو چونکہ قرآن و حدیث کی جو فیلڈ ہے اس کے ماہر علماء ہوتے ہیں، تو دین اور شریعت کے بارے میں ان سے سوال کرنا چاہیے، اور علماء جو جواب دیتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے جواب دیتے ہیں وہ، تو پھر اس سوال پر جو ہے نا وہ انسان کو اطمینان حاصل کر کے آگے چلنا چاہیے۔ تو اب سوال اس کا جو بتا رہے ہیں آپ، بہت اس کا اچھا سوال ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ ہم لوگ کبھی بھی جو ہے نا وہ ایک چیز کو سرسری نظر سے دیکھتے ہیں، پھر اس پر حکم لگاتے رہتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ دونوں کو جو ہے نا وہ تجزیہ نہیں کرتے کہ یار جس چیز کے ذریعے سے ہم اپنی چیز کو ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کی ویلیو کیا ہے شریعت کے اندر، اور جو چیز ہم قرآن و حدیث سے لے کر اپنا حکم اس پہ تھوپ رہے ہیں، قرآن و حدیث میں اس چیز کی ویلیو کیا ہے۔ اب یہ جو کیا تھا سوال، نظروں جو ایک جاتے ہیں نیاز دیتے ہیں نا، ہم یہاں پہ نیاز دیتے ہیں، اور جس ٹائم ادھر سے مکہ جاتے ہیں تو آب زمزم لے کر آتے ہیں، وہ بھی تو نیاز ہی ہوئی۔ ان کا یہ سوال تھا کہ مطلب پھر آپ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو منع کیوں کرتے ہیں جب آپ لوگ خود بانٹ رہے ہیں آگے؟ تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے نا کہ آپ کی نظر و نیاز جو ہے اس کی ویلیو کیا ہے،
اور آب زمزم کی حیثیت کیا ہے جی پہلے یہ دیکھنا چاہیے. تو اب حیثیت جاننے کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے شریعت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, قرآن و سنت کی طرف دیکھنا پڑے گا. تو آب زمزم یہ ایک نبی کا معجزہ ہے. جی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم تک پہنچایا, اور اس جگہ پر جو ہے وہ یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ جس جگہ پر جو ہے نا وہ پانی کی بوند تک نہیں تھی. جی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے معجزے کے ذریعے سے اس کو وجود دیا آب زمزم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کے بارے میں ارشادات فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب فیہ, کہ زمزم کا جو پانی ہے نا یہ جو بھی انسان جس نیت سے بھی پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے لیے اس کو کافی کر دے گا. زبردست. تو اس کی جو ہے نا وہ بابرکت ہونے کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. صحیح. اور جو آپ کی جو نظر و نیاز ہے نا, آپ سے مراد آپ کی نہیں, جو لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک گھر میں پکی ہوئی نظر و نیاز ہے. پھر اس نظر و نیاز کی بھی دو حیثیتیں ہیں. ہمارے معاشرے میں عموماً یہ جو نیاز وغیرہ پکتی ہے یہ اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ یا تو یہ اپنے بزرگوں کے صالح ثواب کے لیے لوگ پکا کر بانٹتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بعض لوگوں کی نیت اور ارادہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ خاص لوگوں کی تقرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہی کے نام کی جو ہے نا وہ نیاز پکاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کا حکم اس بارے میں یہ ہے کہ وہ صدقہ یا وہ خیر کا کام یا وہ نیکی کہ جو آپ نے اللہ کے نام کے لیے کی اور اس کا ثواب آپ نے اپنے بزرگوں تک پہنچانے کی نیت کر لی, تو یہ تو جائز ہے. یہاں تک جائز ہے. ہاں یہ تو جائز ہے. مثال کے طور پر جو ہے نا وہ ایک آدمی کھانا پکاتا ہے اپنے گھر میں اور وہ صدقے کی نیت کرتا ہے. اب جب انسان صدقہ کرے گا تو صدقے کا ثواب بھی تو شریعت میں متعین ہے نا. جیسے حدیث میں قرآن مجید کی آیت ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرے گا تو اللہ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرمائیں گے. تو ہر نیکی کا اجر اللہ نے متعین کیا ہے. تو صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو اس کا بھی اجر اللہ نے متعین کیا ہے. تو اب کھانا پکایا آپ نے اس نیت سے کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر میں نیکی کر رہا ہوں, جی, اور اس نیکی کرنے پر جو اللہ مجھے ثواب دیں گے وہ ثواب میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ میرے ابو کو پہنچ جائے یا میرے بزرگ کو پہنچ جائے, میری والدہ کو پہنچ جائے, جس کو بھی آپ پہنچانا چاہیں. تو یہاں تک تو شریعت آپ کو جو ہے نا اجازت بھی دیتی ہے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے. ظاہری بات ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ کا اس سے جو رشتہ ہے وہ قائم رہتا ہے اس صورت میں. صحیح. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ جو کھانا بنا رہے ہیں وہ اللہ کے نام کا نہیں ہے بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں بزرگ کے نام کی یہ دیگ بنا رہا ہوں تاکہ وہ بزرگ خوش ہو جائیں, جی, ٹھیک ہے, اور خوش ہو کر وہ مجھے کچھ اس بدلے مجھے کچھ دے دیں. اچھا, یہ لوگوں کے عقیدے ہیں, نظریے ہیں. معاشرے میں آپ اگر سروے کریں نا جی 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 تو عام لوگوں کے بھی یہ عقیدے بن چکے ہیں. صحیح. تو اس نیت سے تو یہ ناجائز اور حرام ہے. اچھا, غیر اللہ کے نام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیکھیں نا بتوں کی پوجا کیوں منع کی گئی ہے, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا غیر ہیں. ٹھیک ہے, جو سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے وہ آپ اس بت کو کر رہے ہیں, جو دعا اللہ سے مانگنی چاہیے آپ اس سے مانگ رہے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ دوسری بات کہ قبروں میں نہیں جانا چاہیے, قبروں پر. تو دیکھیں ہم جو ہے نا وہ سوال اپنی مرضی کا کرتے ہیں, قبروں پر جانے سے کسی نے منع نہیں کیا. اچھا, ٹھیک ہے, یہ تو حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے نا وہ آپ قبرستان جایا کریں, قبروں کو زیارت کیا کریں, ٹھیک ہے, ان کو دیکھا کریں. وہاں پر جو لوگ مدفون ہیں مسلمان ہیں ان کے لیے آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, ان کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب قبروں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی کہ ہمارا حشر بھی یہ ہونے والا ہے. اس نیت سے آپ قبروں پہ جائیں. جی, اور جو اولیاء اللہ ہیں, جو نیک لوگ تھے, ان کی قبروں پر اگر آپ جا رہے ہیں تو تب بھی آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی انسان, نیک انسان, اور جو لوگوں کی نظروں میں بھی نیک ہے, اگر وہ دنیا سے جا سکتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ قبر ہے, تو ہم جیسے
وہ کیا کریں گے دنیا کیا میں رہ کر، ان کا بھی نتیجہ زبردست یہی ہے، قبر ہی ملے گا نا، وہ قبر زبردست ملے تو انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے، یاد آ کیفیات یاد آتی ہیں. میں تو جو ہے نا وہ اپنی مسجد میں جب بھی نماز جمعے کی نماز میں خطبوں میں یا جنازے کے لیے جاتا ہوں تو میں لوگوں جی سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جنازے کی چارپائی آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیوں کیا، اکٹھا کیوں کیا؟ جی اللہ یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ آپ کی جو میت ہوئی ہے گھر کے افراد اس کو اٹھائیں اور جا کر ایک گڑھے میں ڈال دیں، جی لیکن شریعت نے ایک جو ہے نا وہ میت کو پروٹوکول دے دیا، ٹھیک ہے، اس کا غسل، اس کا کفن، اس کی تجہیز و تکفین، پھر اس کی چارپائی وہ لے کر جانا کندھوں پہ اٹھا کر، پھر جنازہ گاہ پر لے کے جانا، پھر لوگوں کا اکٹھا ہونا، پھر جی اعلانات ہونا. یہ صرف اس لیے تاکہ ساری دو غافل دنیا ہے نا اس کو پتہ چل جائے کہ دیکھو یہ بھی ہم میں سے ایک مصروف انسان تھا، ٹھیک ہے، تاجر تھا، عالم تھا، مفتی تھا، بزرگ تھا، جو بھی تھا، جی لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا. نکلے تو اس نیت سے آپ جائیں، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ ہاں اگر آپ قبروں پہ اس طرح جاتے ہیں کہ آپ نے جا کر وہاں پر ڈھول بجانے ہیں، دھمال ڈالنے وہ نہ ہیں. معاف کرے سر، بالکل آپ کے میں یہاں روکوں گا. اور میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا، کل ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ جنازے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے آگے وہ ڈفلی زور سے بجا رہے ہیں. دیکھیں نا، پتہ نہیں وہ کیا ثواب بھیج رہے تھے یا کون تھے وہ، مطلب میرا خیال ہے اور اذیت دے رہے ہوں گے. اذیت دے رہے ہیں نا جی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر کے اوپر بھی مت چلو. اچھا اس سے جو ہے نا آپ نے فرمایا جس طرح زندہ آدمی کے اوپر کسی کا پاؤں پڑ جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اچھا قبر کے اوپر نہیں چلنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے. تو اتنی اذیت جو دنیا سے چلا گیا ہے مسلمان، اس کو جی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچانے دے رہے. چاہے جائے کہ آپ اس کی قبر پر جا کر ڈھول پیٹیں، دھمال ڈالیں، جو ہاں یا مزہ ان سے مانگے، ان مطلب سے مانگے. آپ یہ اصل دیکھیں نا، مین یہ جو بیسکلی تو ان کا کہنا یہ تھا نا کہ ہم قبروں پہ جاتے ہیں جا کے ان سے مانگ رہے ہیں تو وہ غلط ہے. ہاں آپ وہاں جا کے جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہاں، ہم قبر پہ جا کے جو ہے نا وہ دعائیں نہیں مانگتے، ہم دعا یہ مانگتے ہیں قبر پہ جا کے کہ یا اللہ یہ جو قبر میں ہے اس کی بھی بخشش فرما دے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے بھی مغفرت کا سامان جی فرما. یہ یہاں پر پاکستان میں. ہاں بس. باقی جو مزارات پر جو یہ قبروں پہ ہو رہا ہے، جی میں ابھی ایک دو جمعے پہلے میں نے بیان کیا تھا اسی پر، تو میں نے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان کو مخاطب کر کے یعنی وہ بھی اچھے خاصے نوجوان تھے، لیکن بس لوگ شیطان ہے غافل کر دیتا ہے، بہکا دیتا ہے. تو وہ ایک قبر پہ چلے گئے، اچھا وہاں پر انہوں نے جا کر خوب دھمال ڈالے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو پھر وہ میرے پاس جمعہ بھی پڑھتے ہیں، سارے بچے ہیں، تو اب سمجھانا تو ہمارا حق بنتا ہے. بالکل تو میں نے کہا کہ دیکھیں میں اپنی قبر کے بارے میں کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو کوئی میری قبر پر ڈھول لے کر آ جائے اور وہاں پر دھمال ڈالے، وہاں پر سگریٹ پیے، وہاں پر جو ہے نا وہ چرس چھٹے لگائے جیسے ہو رہا ہے آج کل، بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. اور کوئی ملنگ آ کر جو ہے نا بیٹھ کر میری قبر کو جو ہے نا وہ اس پر جو ہے نا وہ کوئی خرابی کرے. میں اپنے باپ کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے باپ دادا کی قبروں پر کوئی ان کی وفات کے دن یا ان کی پیدائش کے دن جائے اور اس طرح کے کام کرے. جب میں ان کے لیے یہ تصور نہیں کر سکتا تو پھر وہ اولیاء اللہ جن کی نیک ہونے پر ایک دنیا گواہی دے رہی ہے کہ یہ اللہ کے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کی قبر پر جا کر یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ تو ہم اگر نظر و نیاز سے منع کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے منع کرتے ہیں کہ یہ آپ کسی بزرگ کے نام کی نہیں کریں گے، یہ ناجائز ہے. ہم اگر قبروں پہ جانے سے منع کرتے ہیں تو اس معنی میں کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر جا کر یہ کام نہیں کرنے، یہ حرام کام ہے. اور وہ جو آب زمزم کی مثال ہے نا، تو آب زمزم کا مقابلہ یہ نظر و نیاز کر ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے. اس کی تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ایک تعریف بیان کی ہے، اور متبرک پانی ہے. وہ تو لوگ اس لیے لاتے ہیں کہ وہ اللہ، کیونکہ عمرے پہ جانا یا وہاں جانا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی کھانا تو یہاں پر 100 قسم کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہر کسی کو مل جاتا ہے، لیکن زمزم تو نہیں چل رہا ہوتا نا. تو وہاں پر جاتے ہیں تو لوگ عمرے سے آتے ہیں، لوگوں میں کہتے ہیں ہم بھی ایک بابرکت پانی پی کر آئیں، چلو اس میں سے کچھ حصہ آپ کو بھی مل جائے، تو ان کو بھی مل جاتا ہے. تو آپ کی نظر و نیاز ہم زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ مثال دینا ہی غلط ہے کہ بھی زمزم لا کر بانٹتے ہو تو ہم جو نیازیں بانٹتے ہیں تو وہ اس کو کیوں حرام کہتے ہو؟ آپ کی نیاز کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ ہی جو ہے نا وہ صحابہ نے اس پر عمل کیا. زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور ایک بابرکت پانی ہے، اللہ کے نبی نے اس کو پیا بھی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ شفا بخش پانی ہے، اس کے بارے میں حدیث بھی آئی ہے. ہم اس حوالے سے اس پر عمل کرتے ہیں سنت کے اعتبار سے. صحیح ہو گیا. میرا خیال ہے مولانا صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کا جواب دے دیا، اور جن بھائی نے یہ مجھے فارورڈ کیا تھا
ان کو اس کا جواب مل گیا، اگر امید کرتا ہے کہ اس کے اوپر عمل اور بھی دوسری کریں بات، گے. معذرت میں سر آپ کی بات کاٹوں، یہ بات بھی اس سوال میں آپ نے بتائی تھی نا کہ قبروں کا طواف کرتے ہیں، جی جی تو بالکل. آپ بیت اللہ پہ طواف کرتے ہیں تو حتیم میں حضرت اسماعیل کی جی قبر ہے جی اور بالکل حضرت سیدہ حاجرہ کی قبر ہے. بالکل. یہی تو ہم جو قبروں کا طواف کرتے ہیں تو آپ برا کہتے ہیں، اور وہاں پر آپ خود قبروں کا طواف کر رہے ہیں. جی تو پہلی بات تو یہی غیر یقینی ہے کہ آپ کس یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر حضرت اسماعیل کی قبر ہے. یہ بات ہی پہلے جو ہے نا پہلے طے کریں، کیونکہ یہ اچھا بات ثابت ہی نہیں ہے. اچھا. ہاں، جن احادیث کا آپ حوالہ دیتے ہیں ان میں بہت ضعف ہے، ان احادیث سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. ان کی قبروں پر ہاں، رکھیں. دوسری بات کہ مقام ابراہیم اور کسی بزرگ کی قبر یا کسی بزرگ کا مزار، ان دونوں کا آپس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے اور حضرت اسماعیل کی ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے وہ قائم ہے. جی اور جو حتیم کے اندر جو کہا جاتا نا کہ سیدہ حاجرہ کی قبر ہے جی یا جی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، ہاں یہ جو میزاب رحمت ہے نا، جی جی اس کے بالکل نیچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ایک مصلی بنا ہوا تھا، وہ صحیح. پتھر کا مصلی تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں وہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے یا عبادت کرتے تھے، لیکن قبر ان کی یہاں پر ہے یا نہیں ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ حدیث جو بھی ہے وہ ضعیف حدیث ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جب یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھیں، جی تو بیت اللہ میں یہ پھر حکم کیوں ٹوٹ سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. وہاں پر اللہ کے نبی نے بھی طواف کیا ہے، بالکل. وہاں پر نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ کسی قبر کی اگر سامنے قبر ہے تو اس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھیں. تو وہ تو نفل پڑھتے ہیں، تو وہاں نفل بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو حکم بھی دے رہے ہیں اور اس کے مخالف بات بھی کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ لوگوں کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، ان باتوں سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. صحیح ہے.